روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے الامساک، رک جانا، کنٹرول کر لینا۔ رک جانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ آدمی کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ رک جانے سے مراد انسان ہر بری بات سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے، ہر برے عمل سے اپنے آپ کو روک لے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نے بھوک پیاس برداشت کر لی، باقی میں آزاد ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جس نے غلط باتیں کرنا، غلط کام کرنا ترک نہ کیا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ روزہ اس کو کنٹرول سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اس نے پورے طریقے سے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے۔ ہاتھوں پہ بھی کنٹرول، پاؤں پہ بھی کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول۔ ہاتھوں پہ کنٹرول یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کی طرف یہ کبھی نہ بڑھے۔ واہ۔ زبانوں پہ کنٹرول کہ یہ زبان اللہ کی عطا کردہ ہے، یہ اللہ نے قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے دی ہوئی ہے، اچھی محبت اور پیار بھری باتیں کرنے کے لیے کہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ واہ۔ آنکھوں پہ کنٹرول کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا کردہ، دنیا کو اچھی نگاہ سے دیکھنے اور اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال لانا ہے، اس کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کرنا۔ کان بھی اللہ نے دیے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ ذکر و اذکار کو سنو، قرآن کو سنو، اچھی باتوں کو سنو، اچھی باتوں کو دل و دماغ میں بٹھاؤ، یہ اس کا کنٹرول ہے۔ تو روزہ پورا کنٹرول کا ایک نظام دیتا ہے کہ تو نے یہ رمضان روزہ یہ تربیت دینے کے لیے آتا ہے کہ تو نے زندگی اللہ کے احکام کے مطابق کس طرح بسر کرنی ہے، تو یہ ٹریننگ دیتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ اس ٹریننگ اور تربیت کی وجہ سے اگر انسان تھوڑی سی کوشش کر لیتا ہے نا، پورا سال جب بھی وقت آئے نا، وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو راغب ہوتا ہوا پائے گا، برائی سے اپنے آپ کو روکنا چاہے گا، تو یہ سمجھ لے گا کہ میرے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ کنٹرول ہی ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، جو مسلمان کو مسلمانی کے آداب سکھاتا ہے کہ تو مسلمان ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے بہت کچھ بنا دیا۔ حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ مرد اور عورت کے ایک ملے ہوئے پانی سے کچھ بھی نہیں تھا، دنیا میں آیا تو بہت کچھ بن گیا، اور جب ماں کے پیٹ میں گیا نا، ایسی جگہ جہاں کسی کی کوئی آمدرفت نہیں تھی، وہاں اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کے حسین ڈھانچہ بنایا، اور پھر دروازے کی جگہ منہ لگایا، کھڑکیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کان لگائے اور اس میں سماعت کے آلے نصب کر دیے، روشن دانوں کی جگہ آنکھیں لگائیں، دیکھنے کے لیے دوربینیں فٹ کر دیں، کھوپڑی کی جگہ چھت بنا دی، اس کے نیچے عقل و خرد کے خزانے رکھ دیے۔ جب خاص جگہ پہ گیا کچھ بھی نہیں تھا، جب دنیا میں آیا تو بہت کچھ بن چکا تھا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین۔ اور جس نے بنایا ہے اس نے زندگی کے طور طریقے، ادب آداب، زندگی گزارنے کے رنگ اور ڈھنگ سکھانے کے لیے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ رسول نے جو رہنما اصول بنا دیے ہیں
ان رہنما اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا فرمان سن بھی لیا، اور سنا ہی نہیں بلکہ دل و جان سے مان بھی لیا۔ تو روزہ ایسا ہی کنٹرول سکھاتا ہے، ایسا ہی کنٹرول۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بندے کو اس کے اجر و ثواب کا جو حقدار بنایا ہے، اس اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، اور روزہ تو میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں اپنی مرضی سے دوں گا، کیونکہ ہر عمل میں ریاکاری دکھلاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آدمی جاتا ہے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال ہے لوگ نمازی کہیں گے۔ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بہت سارے لوگ ملنے کے لیے دعاؤں کی درخواستیں کرتے ہیں، جب واپس آتا ہے پھر ذہن میں خیال آ سکتا ہے لوگ اب مجھے حاجی کہیں گے۔ صدقہ خیرات دیتا ہے، اگر کسی اور کو نہیں تو جس کی مدد کر رہا ہے اس کے تو علم میں ہے نا، ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ لوگ مجھے۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی اور کو کچھ اس کا علم نہیں ہوتا۔ سخت گرمی کا موسم، انسان گرمی کی شدت سے نڈھال ہے اور وہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوتا ہے، کلی کرنے کے لیے یا منہ میں پانی ڈالتا ہے۔ کراچی کے پانی کی بات تو نہیں ہے نا، اچھے علاقے بھی ہیں پرفضا مقامات جہاں بڑا صاف شفاف پانی ہے۔ دوپہر کے وقت غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوتا ہے، کلی کے لیے ٹوٹی کھول کے جب کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالتا ہے نا تو اندر سے آواز آتی اسے نیچے آنے دے۔ روزے دار کہتا ہے میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، پیٹ پوچھتا ہے کیوں نہیں کر سکتا، اور روزے دار کہتا ہے میں روزے سے ہوں، پیٹ کہتا ہے پانی منہ میں، منہ بند، تو غسل خانے میں، غسل خانے کا دروازہ بند، اسے نیچے آنے دے، میری پیاس دور ہو جائے گی، تیرے روزے دار ہونے پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ اور روزے دار کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، پیٹ پوچھتا ہے کیوں نہیں کر سکتا، اور روزے دار کہتا ہے اس لیے نہیں کر سکتا کہ جس کا ڈر ہے اس کا راستے میں گھر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور جس کی رضا کے لیے میں نے رکھا اس سے بچ کے آنے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ تبھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر جو ہے نا میں بندے کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رضا کے مطابق عطا کروں گا، اور بندے کے لیے اللہ کی رضا صرف جنت کی عطا ہی ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون۔ جنت میں ایک وی آئی پی دروازہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ روزے داروں کو داخل کرے گا۔